السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ کچھ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جس میں نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتہ بنانا اتنا آسان ہے جیسے مٹی پہ مٹی سے مٹی لکھنا، اور رشتہ نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی پہ پانی سے پانی لکھنا۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پہ ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ قرآن کی دوستی جو قبر کے اندھیروں سے لے کر پلصراط کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ کائنات نیل کی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام اعصاب پر اثر کرتی ہے۔ نیند میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں، جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے۔ جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے، نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔